بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے ہے جی نرم مزاجی، یعنی آدمی کا مزاج بھی نرم ہونا چاہیے، خاص طور پہ مسلمان کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ تاکید فرمائی اور اس پہ بہت زیادہ زور دیا ہے کہ وہ آدمی لوگوں سے نرمی سے پیش آئے، سختی سے پیش نہ آئے۔ اس بارے میں جو احادیث ہیں وہ دیکھیں۔ عن عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عائشہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی رفیق، بے شک اللہ تعالیٰ مہربان ہیں، یحب الرفق، مہربانی کو پسند فرماتے ہیں، ویؤتی علی الرفق، اور عطا فرماتے ہیں مہربانی پر ما وہ نعمتیں، لا یؤتی علی العنف، جو نہیں عطا فرماتے سختی پر، وما لا یؤتی علی ما سواہ، اور وہ نعمتیں جو نہیں عطا فرماتے اس کے علاوہ پر۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضور کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نرم مزاج اور نرمی کا معاملہ کرنے والے بندے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ نرمی مہربانی کرتے ہیں، اور نرمی مہربانی کرنے والے کو وہ نعمتیں عطا فرماتے ہیں جو سختی والے کو عطا نہیں فرماتے۔ یہ بات آپ نے کیوں ارشاد فرمائی؟ اس لیے کہ بعض لوگ اپنے مزاج میں بڑے سخت ہوتے ہیں اور لوگوں سے وہ ہر کام میں سختی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بعض لوگ نرم ہوتے ہیں۔ لیکن جو سخت گیر لوگ ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سختی کے بغیر کام نہیں چلتا، سختی کرنا بہت ضروری ہے۔ بعض اساتذہ طلباء کو بے تحاشا مارتے ہیں، اچھا بعض مالک اپنے ملازمین پر بہت سختی کرتے ہیں، انہیں کہا جائے کہ سختی نہ کریں تو کہتے ہیں یہ سختی نہ کریں تو یہ مانیں گے نہیں، یہ صحیح کام ہی نہیں کریں گے۔ تو سختی کا مطلب کیا ہے؟ سختی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی خدا نخواستہ گالیاں دے، نامناسب باتیں کہے، ٹھیک ہے، بہت سخت باتیں کہے، یہ سختی ہے، یہ منع ہے۔ تو ایسا بندے کو نہیں کرنا چاہیے، جتنا ہو سکے نرمی سے کام کرنا چاہیے۔ نرمی سے کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ سے مہربانیاں فرمائیں گے، وہ نعمت عطا فرمائیں گے جو سختی پہ عطا نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی طریقہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہربان اور نرم تھے۔ البتہ دوسری چیز جو ہے نا وہ سمجھ لیں، سختی اور بااصول ہونا یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ بہت سے ناواقف لوگ بااصول بندے کو بھی سخت کہتے ہیں۔ مثلاً ایک آدمی نے کسی سے کوئی معاملہ طے کر لیا کہ بھائی یہ آپ بتائیں آپ نے یہ کام کرنا، کتنی مزدوری لیں گے؟ اس نے کہا کہ میں مزدوری لوں گا اتنی، فرض کرے 1000 روپیہ۔ اچھا یہ کتنے دن کا کام ہے، کتنی دیر کا کام ہے؟ اس نے کہا کہ جی یہ کام آج مکمل کر دوں گا اور آج میں ہی پورا ہو جائے گا، یہ 1000 روپے لوں گا۔ مالک نے کہا ٹھیک ہے آپ کام کر دیں۔ اب وہ مزدور کام کرنے والا کرتا کیا ہے؟ وہ 3 دن لگا دیتا ہے، کہتا ہے میں نے تو اندازہ بتایا تھا نا۔ تو مالک اسے کہتا ہے نہیں بھائی آپ نے یہ کہا تھا میں اس کام کے 1000 روپے لوں گا، آج مکمل کر دوں گا، میں نے آپ کو مزید پیسے نہیں دینے۔ اب یہ جو مالک بات کر رہا ہے یہ سخت ہے، یہ اصولی بات کر رہا ہے بھی میرا اور آپ کا ایک معاملہ طے ہو گیا تھا، اب آپ نے ایک دن میں کام مکمل کرنا تھا، وہ نہیں کر رہے تو آپ کی غلطی ہے۔ اچھا اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بیٹھا رہا، اس نے کام بہت سست روی سے کیا ہے، اپنی چال بہت آہستہ رکھی ہے، اور کرتے بھی ہیں کہ لوگ اس طرح۔ آپ مزدوری پہ کسی سے مستری سے کام کروائیں وہ بہت سست کرے گا، الا ماشاء اللہ کہ 1000 میں ایک بندہ دیانتدار ہو۔ اگر آپ ٹھیکے پہ کام کروائیں جانوروں کی طرح لگ کے وہ جلدی جلدی کام ختم کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو پھر مستری سے پوچھیں آپ مزدوری پہ کریں گے تو کتنے دن لگائیں گے؟ وہ کہتے ہیں ہفتے کام ہے۔ پھر شروع کرتا ہے کام، وہ لگاتا ہے مہینہ، 15 دن لگاتا ہے۔ تو اب ایسے بھی ہوتا ہے نا، اب یہ جو بندہ طے کر رہا ہے اس پہ قائم رہے تو یہ بااصول ہے، یہ سخت بندہ نہیں ہے۔ تو اس لیے بھائی اسی طرح بعض لوگ بااصول ہوتے ہیں، لوگوں نے کہتے ہیں آپ فلاں چیز کھا لیں، فلاں چیز پی لیں، کہتے ہیں میں نہیں پیتا، یہ مجھے نقصان دیتی ہے، بازار کی چیز ہے، بازار کی چائے مجھے اچھی نہیں لگتی، نقصان دہ، لوگ کہتے ہیں بہت سخت آدمی ہے۔ اچھا اسی طرح کوئی آدمی کسی سے بااصول بندے سے فضول باتیں کرے، آپ کے والد کا نام کیا ہے، آپ کے بھائی کتنے ہیں، بہنیں کتنی ہیں، شادی ہوئی نہیں ہو، کیا کرتے ہیں؟ اب یہ باتیں پوچھنا نامناسب ہے، یہ تو رشتہ کرنا ہو پھر پوچھے آدمی، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آدمی کہتے ہیں کہ آپ باتیں کیوں پوچھ رہے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ میں تو ویسے ہی پوچھ رہا ہوں جی، ویسے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگ کہتے ہیں بہت سخت آدمی ہیں۔ اب بندہ کس سے بات بھی نہ کرے، بھئی بات لازمی کریں لیکن اصول کی کریں، ضرورت کی بات کریں۔ اب اسی طرح بعض علماء کے بارے لوگ مشہور کے علماء وہ سخت تھے، مثلا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شیخ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے نا میرے بزرگ تھے، بہت بااصول آدمی تھے وہ
وہ فرماتے تھے بھی کوئی بغیر ضرورت کی بات نہ کرو، بغیر ضرورت کسی سے سوال نہ کرو، بغیر ضرورت کے کام نہ کرو۔ اب لوگوں نے کہتے رہے بہت سخت آدمی ہے یہ، حالانکہ وہ سخت نہیں تھے، باوصول تھے۔ تو دونوں میں فرق ہے۔ سخت بندہ وہ ہے جو معاذ اللہ گالیاں دے، سخت باتیں کہے، کس سے نرمی سے پیش نہ آئے، عاجزی سے پیش نہ آئے، تو وہ سخت آدمی ہوتا ہے۔ تو جو بندہ باوصول ہے وہ لوگوں سے ملتا بھی ہے، گفتگو بھی کرتا ہے ضرورت کے مطابق، وہ سخت نہیں ہوتا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا حضرت جی تعویذ دے دو۔ فرمایا کہ میں سمجھا نہیں ہوں۔ تو اس شخص نے اونچی آواز سے کہا تعویذ دے دو۔ تو حضرت نے فرمایا میں ڈورا بھی نہیں ہوں۔ تو اس نے کہا یہ میں کیا کروں؟ آپ کو پہلے کہا کہ تعویذ دے دو تو آپ نے کہا میں سمجھا نہیں ہوں، تو میں نے زور سے کہا تعویذ دے دو، آپ نے کہا میں ڈورا نہیں، کیا کروں میں؟ تو حضرت نے فرمایا بھی یہ باہر جاؤ مدرسے میں، وہاں کس سے پوچھ کے آؤ کہ مجھے کیا کہنا چاہیے۔ تو وہ شخص باہر گیا اور جا کر اس نے پھر ایک آدمی سے پوچھا، میں نے حضرت سے کہا تعویذ دے دو تو انہوں نے کہا جی میں سمجھا نہیں ہوں۔ میں نے اونچی آواز سے کہا تعویذ دے دو تو انہوں نے کہا میں ڈورا نہیں ہوں، میں کیا کہوں؟ تو اس نے بتایا کہ اللہ کے بندے آپ نے پوری بات کیوں نہیں کہی کہ تعویذ کس چیز کا لینا ہے؟ سر درد کا لینا ہے، پیٹ درد کا لینا ہے، کس چیز کا تعویذ لینا ہے؟ آپ پوری بات کہو۔ اس نے کہا اچھا۔ پھر وہ آ کے کہنے لگا کہ جی حضرت جی فلاں چیز کا تعویذ دے دو۔ میں دیکھا نا اب تم نے بات پوری کی ہے۔ تو اس طرح باوصول ہونا علیحدہ چیز ہے، سختی علیحدہ چیز ہے۔ سختی ہوتی ہے جو بے جا ہو، اور اصولی بات ہوتی ہے جو قانون کے مطابق ہو، وہ آدمی سخت نہیں ہوتا۔ اگلی حدیث عن جریر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت جریر سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا من یحرم الرفق، جو محروم کر دیا گیا نرمی سے، یحرم الخیر، وہ محروم کر دیا گیا ساری خیر سے۔ جس کے دل میں نرمی نہیں ہے اور سختی ہے تو وہ آدمی تمام خیروں سے محروم رہے گا، اس لیے کہ دنیا میں انسان محتاج بنا کے بھیجا گیا ہے۔ وہ لوگوں سے فائدہ حاصل کرتا بھی ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچاتا بھی ہے۔ جس کی طبیعت میں نرمی ہوگی تو لوگ اس سے قریب آئیں گے، اس سے فائدہ حاصل بھی کریں گے، اس کو فائدہ پہنچائیں گے بھی سبب کے درجے میں، تو اس کو بہت سی خیر حاصل ہوگی۔ اور اگر وہ خدا نہ خواستہ وہ سخت مزاج ہے، وہ خود لوگوں کے قریب نہیں جائے گا اور لوگ اس سے قریب نہیں آئیں گے۔ تو ہم کوشش کریں مزاج میں نرمی ہو اور زبان میں نرمی ہو، کسی سے بات کریں تو الفاظ نرم ہوں، ٹھیک ہے؟ اور جب معاملہ کریں تو کچھ نرمی کریں، اپنا کچھ حق چھوڑ دیں۔ کوئی اگر سختی بھی کرے تو اس کو نرمی سمجھائیں کہ بھئی بات ایسے نہیں ایسے ہے۔ عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ سے روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اعطی حظہ من الرفق، جس کو دے دیا گیا اس کا حصہ نرمی کا، اعطی حظہ من خیر الدنیا والآخرہ، اس کو دے دیا گیا اس کا دنیا اور آخرت کی خیر کا حصہ۔ ومن حرم حظہ من الرفق، اور جو شخص اپنے نرمی کے حصے سے محروم کر دیا گیا، حرم حظہ من خیر الدنیا والآخرہ، تو محروم کر دیا گیا اپنے دنیا اور آخرت کی خیر کے حصے سے۔ تو جس کو نرمی دے دی گئی اس کو دنیا اور آخرت کی خیر مل گئی ہے۔ تو کامیابی کے لیے نرمی بھی بہت ضروری ہے۔ جو بندہ بہت سخت بولتا ہے، بہت سخت فیصلے کرتا ہے اور لوگوں سختی سے پیش آتا ہے اور پے پیچھے لوگوں سے لڑتا ہے کہ نہیں یہ تو میرا حق ہے، میں نے تو چھوڑنا نہیں ہے، میں مفت کام کیوں کروں آپ کا بھائی، میں تو بالکل ہی مفت نہیں کروں گا، یہ تو سر بنتے ہیں میں تو لے کے رہوں گا، میں چھوڑوں گا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ آدمی پھر سخت مزاج ہے، وہ نرمی سے محروم ہے، دنیا آخرت کی خیر سے محروم رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نرم تھے، صحابہ کرام نرم تھے، انبیاء نرم تھے، مزاج تھے۔ عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ سے روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یرید اللہ باہل بیت رفقا، اللہ جس گھر والوں کے ساتھ نرمی کا ارادہ کرتے ہیں الا نفعہم، ان کو نفع پہنچاتے ہیں، ولا یحرمہم ایاہ الا ضرہم، اور جس گھر والوں کو اللہ تعالیٰ اس نرمی سے محروم کرتے ہیں ان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ آج کیا حضور کیا فرما رہے ہیں کہ جس گھر والوں میں نرمی ہوگی اللہ فائدہ پہنچائیں گے، اور جس گھر کے افراد میں نرمی نہیں ہوگی تو وہ نقصان اٹھائیں گے، اور ایسے ہی ہوتا ہے۔ آج دیکھ لیں گھروں میں لڑائیاں ہیں، جن گھروں میں غربت ہے، افلاس ہے، تو وہاں دیکھیں بیوی شوہر سے ہر وقت لڑ رہی ہوگی،
شوہر بیوی کو بول رہا ہوگا، مار رہا ہوگا، اچھا بہن بھائی آپس میں لڑ رہے ہوں گے، ماں باپ اولاد سے لڑ رہے ہوں گے، اولاد ماں باپ سے لڑ رہی ہوگی، تو وہاں نہ کوئی خوشحالی ہوتی ہے، نہ آپس میں اتفاق ہوتا ہے، نہ پیار محبت ہوتی ہے، اور نہ ہی ترقی ہوتی ہے وہاں۔ اور جن لوگوں کے ہاں ترقی ہے آپ دیکھ لیں ان کے مزاج میں نرمی ہوگی، نرمی سے بات کریں گے، درگزر کریں گے، فلاں چیز ٹوٹ گئی چلیں کوئی بات نہیں خیر ہے، فلاں نے یہ کام نہیں کیا چلو میں کر لیتا ہوں کوئی بات نہیں خیر ہے، فلاں ایک چیز لے کے نہیں آیا تو چلو میں لے آتا ہوں خیر ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ تو یہ مزاج ہونا چاہیے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ترقی کریں دین دنیا کے لحاظ سے تو ان کو چاہیے کہ وہ نرمی اختیار کریں۔ ٹھیک ہے جی، تشریح اس کی وہی ہے، میں پہلے بتا دیا آپ کو کہ بھئی نرمی سے لوگ قریب آتے ہیں، بندہ خود لوگوں کے قریب جاتا ہے۔ مثلاً آپ نے کسی کا کام کیا اور اس نے کہا آپ کو کہ میں آپ کو 1000 روپے دوں گا اس کام کا، آپ نے کہا ٹھیک ہے، اس ساتھ کہتے تھوڑا سا کام چلے یہ بھی کر دیں، تو آپ تھوڑا سا کر دیں، یہ نرمی کی علامت ہے، اور تھوڑا سا کام ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں نہیں میں اس کے 200 روپے اور لوں گا، اس کے بغیر نہیں کروں گا میں، پہلے 200 روپے دو، یہ ذرا سختی ہے۔ اچھا اس نے 1000 روپے طے کیا اور پھر وہ کہتا ہے جی فی الحال تو میرے پاس 900 روپے ہیں، گزارا ہو جائے گا؟ آپ کہیں چلے کوئی نہیں خیر ہے، 100 روپے کوئی بات نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں نہیں بھائی نہیں میں 10 روپے نہیں چھوڑوں گا، آپ تو 100 کی بات کر رہے ہو، میں 10 بھی نہیں چھوڑتا کہ اس سے بھائی میں 10 روپے لے کے جاؤں گا۔ اب یہ سختی کی بات ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آئندہ بندہ آپ سے کام نہیں کرائے گا، کہ بالکل نرمی نہیں کرتا، اس بالکل رعایت کا خانہ نہیں ہے اس کے اندر، تو ایسا بندہ نہ کرے۔ عن عبداللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن مسعود سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں، بمن یحرم علی النار، اس آدمی کی جو جہنم پر حرام ہے، وبمن تحرم النار علیہ، اور اس آدمی کی کہ جس پر آگ حرام ہے، کلو علی کل حین لین لین قریب سہل، ہر اس شخص پر حین جو مزاج کا تیز نہ ہو، لین نرم ہو، قریب لوگوں سے قریب رہنے والا ہو، اور سہل آسانی پیدا کرنے والا ہو۔ جس آدمی میں صفات ہوں گی کہ وہ مزاج کا تیز نہیں ہے، نرم طبیعت کا ہے، لوگوں سے قریب رہتا ہے اور وہ نرم معاملہ کرتا ہے، تو وہ جہنم اس پہ حرام، وہ جہنم پہ حرام ہے، جنت میں جائے گا۔ ٹھیک ہے، آدمی کی زبان ہی میٹھی ہو، دل میں ہی مٹھاس ہو، چلو فلاں بندے نے کام ذرا کم کیا ہے، چلیں بیچارہ بیمار بھی ہے، بزرگ بھی ہے، بوڑھا بھی ہے، چلیں کوئی بات نہیں خیر ہے، وہ کہہ رہے چلو جی آپ نے 1000 روپے طے کیا تھا، مجھے کھانے کا 100 روپے اور دے دو، آپ کہیں چلے کوئی نہیں خیر ہے دے لو، 100 روپے اور لے لو، آپ چائے پلا دو، چلو کوئی نہیں 50 روپے کی چائے پی لو جی خیر ہے۔ تو یہ ہے نرمی کی علامت، بندہ اس طرح لوگوں سے معاملات کرے۔ عن حارثۃ بن وہب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حارثہ بن وہب سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنہ، جنت میں داخل نہیں ہوگا، الجواز، سخت زبان والا، ولا الجعزری، اور نہ سخت دل والا۔ جس کی زبان بہت سخت ہے اور جس کا دل بہت سخت ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا اپنی بری عادتوں کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم مزاجی کیا تھی؟ عن انس قال خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین بالمدینہ، حضرت انس سے روایت فرماتا ہے کہ میں نے 10 سال مدینہ میں حضور کی خدمت کی، وانا غلام، اور میں لڑکا تھا، بچہ تھا، لیس کل امری، میرا ہر کام ایسا نہیں تھا، کما یشتہی صاحبی، جیسے چاہتے تھے میرے ساتھی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان یکون علی، تو کام ویسا ہو، ما قال علی فیہا اف قط، ما قال علی مجھے نہیں فرمایا فیہا اس مدت میں اف افسوس، قط کبھی، وما قال علی، اور مجھے نہیں فرمایا لما فعلت ھذا، تو نے کیوں کیا یہ کام، او اللہ فعلت ھذا، تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا یا کیوں کیا۔ حضرت انس فرما رہا ہے میں 10 سال خادم رہا حضور کا، میں 9 عمر لڑکا تھا، حضور مجھے کام فرماتے تھے، کبھی میں کر دیتا، کبھی نہ کرتا، کبھی غلط کرتا، کبھی صحیح کرتا، تو آپ نے مجھے 10 سال میں کبھی یہ نہیں فرمایا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اتنی برداشت تھی آپ کے اندر۔ اگرچہ بندہ کہہ سکتا ہے اپنے ملازم کو بھی، بچوں کو ان کی صلاح و تربیت کے لیے نرمی سے کہہ سکتا ہے، لیکن حضور میں اتنی برداشت کبھی آپ نے یہ نہیں فرمایا غصے سے تو نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا۔ اس میں سبق ہے اساتذہ کے لیے اور تمام والدین کے لیے، افسروں کے لیے، کہ وہ نرمی سے پیش آئیں اور بیجا سختی نہ کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔